جناب اسپیکر، آپ نے یہ جو فرمایا کہ یہ جو یو ایس اور ایران کا جو ایک کانفلکٹ شروع ہوا، یہ 28 فروری کو جناب اسپیکر شروع ہوا اور اس وقت پہلے ہی ایک گھنٹے میں پاکستان نے پوری طرح پرو ایکٹیو طور کے اوپر اس جو اٹیک تھا ایران کے اوپر اس کو کنڈیم کیا۔ میں اس وقت ٹریول کر رہا تھا او آئی سی کی میٹنگ کے لیے سعودی عربیہ میں، تو ہم نے اس کو باقاعدہ اس کو کنڈیم کیا فارن آفس نے۔ میرا خیال ہے غالباً ریکارڈ پہ صرف واحد مسلمان ملک جس نے ایران کے اوپر جو اٹیک ہوا اس کو کنڈیم کیا وہ پاکستان ہے۔ اور اگلے ہی لمحے میں نے وہاں سے سعودی عربیہ سے جناب وزیر خارجہ ایران کو فون کیا، ان کو ان کے ساتھ ہمدردی پاکستان کی طرف سے ایکسپریس کی اور ساتھ ان کو یہ ریکویسٹ کی کہ وہ ری ایکشن نہ کریں، ریسٹرینٹ کریں، ڈی ایسکلیشن کی طرف سوچیں اور کوئی ری ایکشن کے طور کے اوپر کوئی حملہ وغیرہ۔ لیکن سم ہاؤ چند ہی گھنٹوں میں پھر ان کی طرف سے امریکن بیسز کے نام پہ مختلف جی سی سی کنٹریز کو اٹیک شروع ہو گئے، جو ان کی بھی ہم نے ظاہر اسی اصول کے اوپر اس کو بھی کنڈیم کیا، کیونکہ اس میں جو اٹیکس تھے وہ تمام مسلمان ممالک کے جو گلف کنٹریز کے ہیں۔ یہ ایک بڑا لمبا سلسلہ ہے جناب اسپیکر، جو 28 فروری سے چلتا یہ ہماری پوری کوشش تھی کہ پاکستان میں جناب وزیر اعظم اپنے ہم پلہ جو لوگ ہیں ان کے کاؤنٹر پارٹس پریزیڈنٹس یا پرائم منسٹر ان سے رابطہ کرتے رہے۔ جہاں تک یہ جو فارن منسٹرز ہیں یا ڈپٹی پرائم منسٹرز ہیں ان کے ساتھ میرا مسلسل رابطہ رہا، اور اس پہ ایک بڑی متحرک طریقے کے ساتھ جناب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے دونوں پارٹیز کو انگیج کیا۔ تو یہ پروسیس چلتا رہا۔ ہماری کوشش تھی کہ کسی طریقے کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے اس کو ڈی ایسکلیٹ ہونا چاہیے، سیز فائر ہونی چاہیے۔ تو قریباً 2 ہفتوں کے بعد یہ پہلی دفعہ بڑی مشکل سے ممکن ہوا کہ 2 دن کی سیز فائر ہوئی، اور اس کے بعد پھر مزید ڈائلاگز ہوئے، اور آپ اس سے اندازہ کریں کہ ایونچولی جو دونوں پارٹیز نے ایگری کیا یہاں تشریف لانے کے لیے، وہ 10 اور 11 اپریل کے لیے وہ آئے، اور 21 گھنٹے کا مسلسل یعنی دوپہر سے شروع ہوا اور اگلے دن فجر تک یہ معاملات جاری رہے۔ 6 راؤنڈز ہوئے، 6 راؤنڈز میں بریکس ہوئی، اور بریکس میں کنسلٹیشن بریکس تھیں، کوئی آرام کرنے کے لیے ریسٹ کے لیے بریکس نہیں تھی۔ ہماری کوشش تھی کہ وہ معاملہ جو ہے وہ اس وقت پایہ تکمیل تک پہنچ جائے۔ میں دونوں پارٹیز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ان دونوں پارٹیز نے اس کنڈیشن کے اوپر پہلی دفعہ 47 سال کے بعد یہ ایگری کیا کہ وہ ڈائریکٹ ٹاکس پہ کریں گے، اور ایک ہی میز کے اوپر دونوں پارٹیز بیٹھیں گی، لیکن ان کی شرط یہ تھی کہ پھر میڈیٹر جو دونوں نے چنا پاکستان کو کہ اس کی ٹیم بھی وہاں بیٹھے۔ تو یو ایس کی طرف سے جے ڈی وانس تھے، اسٹیو وٹکاف تھے، جیرڈ کشنر تھے، ایران کی طرف سے جناب ان کے اسپیکر کالی باغ صاحب تھے، ان کے وزیر خارجہ عباس عراقچی صاحب تھے، اور ان کے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سیکرٹری صاحب تھے۔ اور پاکستان کی طرف سے یہ ڈیوٹی مجھے لگی، اور میرے ساتھ جناب فیلڈ مارشل صاحب تھے اور ڈی جی آئی تھے ایز نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر۔ تو ہم بہت پر امید تھے کہ یہ معاملہ اگر چند گھنٹے بریک دے کے دوبارہ شروع کیا جائے 11 تاریخ کو تو انشاءاللہ یہ پایہ تکمیل تک پہنچے گا۔ لیکن پارٹیز کی کمپلشن تھی کہ انہوں نے واپس جا کے اپنی لیڈرشپ، سینئر لیڈرشپ سے، اب جو یو ایس ٹیم تھی انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بات کرنی تھی، جو ایرانی لیڈرشپ تھی انہوں نے اپنے سپریم لیڈر سے بات کرنی تھی، صدر صاحب سے بات کرنی تھی۔ تو یہ معاملہ پھر اس وقت پینڈ ہو گیا، اور اس میں بڑے ایسے موقع بھی آئے کہ اگلے آنے والے چند ہفتوں میں کہ یعنی یہ مایوسی سی ہو رہی تھی کہ شاید یہ معاملہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچے۔ لیکن میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں وزیر اعظم کو، میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں سید عاصم منیر فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس فورسز کو اور فارن آفس کو پاکستان کے،
उन्होंने गिव अप नहीं किया, उम्मीद गिव अप नहीं की, और इस प्रोसेस पे एक रीजनल फोरम जो है उसमें सऊदी अरेबिया है, पाकिस्तान है, उसमें मिस्र है और उसमें तुर्की है। ये एक फोरम जो है वो भी बड़ी प्रोएक्टिवली एंगेज हो गया, और उसकी अभी हाल ही में पिछले इतवार को चौथी मीटिंग जो है मिस्र में हुई, तीसरी मीटिंग इस्लामाबाद में 29 मार्च को हुई, और उससे पहले जो थी वो अंतालिया में हुई, और 19 मार्च को वो मीटिंग जो है वो रियाद में हुई। तो ये इस पूरे प्रोसेस के दौरान मैं आपको मिसाल दे रहा हूं कि पाकिस्तान इंडिया की जब जंग हुई थी तो उस वक्त मेरी करीबन 62 कॉल्स हुई थी अपने काउंटर पार्ट्स के साथ, यानी उस इशू के ऊपर जो वज़ीर ख़ारिजा हैं दूसरे मुल्कों के। इस मामले में 28 फरवरी से लेकर जब तक ये साइन नहीं हुआ मेरी 152 दफा अपने काउंटर पार्ट से बात हुई है दुनिया के मुख्तलिफ कैपिटल्स में और मुख्तलिफ वज़ीर ख़ारिजा से और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहबान से। यानी पाकिस्तान ने इस हद तक इस पर अपनी कोशिश की, और अल्लाह ताला का खास करम है, क्योंकि पार्टीज की जो पोजीशंस थी वो ऐसे लगता था कई दफा कि अब कभी भी ये मुमकिन नहीं होगा, लेकिन अल्लाह ताला का मैं समझता हूँ खास करम है, कौम की दुआएं हैं कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सबसे पहले ये तौफीक दी कि ये दो जो पार्टीज थी उनको एक मेज पे बिठाया 47 साल के बाद। उसके बाद जो सीज फायर पहली हुई, उसके बाद एक्सटेंशन हुई तीसरी। आप इमेजिन करें कि वो जो सीज फायर से पहले का वक्त था, जितने करीबन 2800 अटैक्स एक मुल्क पे हुए ड्रोन और मिसाइल्स के ईरान की तरफ से, अमेरिकन बेसिस के हवाले से, लेकिन वो हमने देखा कि वो एयरपोर्ट्स पे भी हुए, सिविल ज़ाहिर है कोई निशाना गलत भी हो जाता है। और इसी तरह ईरान के ऊपर जो बमबारी हो रही थी वो अपने उस रिएक्शन में कर रहे थे, या वो उनको कहते थे भाई ये मुसलमान मुल्क हैं और इनको तो मेहरबानी करें आप ये ना करें। वो कहते थे जी हम अमेरिका तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन हमारा हदफ जो है वो अमेरिकन बेसिस है, ये जहां इस्तेमाल हो रहा है जो सरजमीन हमारे खिलाफ हम उस पर अटैक करें। तो ये एक बहुत बड़ा इम्तहान था, और अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी पाकिस्तान को कामयाबी भी दी।